تارڑ صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو بحران ہے کہ ایک بحران ختم ہوتا ہے پھر دوسرا پیدا ہو جاتا ہے، تو آج کے حوالے سے جو سب سے اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ 28 اپریل کی رات 12 بجے تک جو ہے وہ چیف منسٹر پنجاب کا حلف لیا جائے. ابھی تک اس کے کوئی آثار نظر نہیں آتے. فرض کریں اگر حلف نہیں ہوتا پھر کیا ہوگا؟ میر صاحب، بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم نے آئین کو صرف کاغذ کا ایک ٹکڑا سمجھ لیا ہے، اور تقریر جب ہم کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی ملک پاکستان کا سب سے بڑا قانون جو ہے وہ آئین پاکستان ہے اور اس سے باہر کوئی نہیں جائے گا اور ہم اس کی پاسداری کریں گے، اور حلف لیتے ہیں ایم این اے سے لے کے وزیر اعظم تک، ایم پی اے سے لے کے صدر مملکت تک، سب کا حلف یہی ہے کہ میں آئین کی پاسداری کروں گا اور آئین سے روگردانی نہیں کروں گا. اور جو ہائیسٹ کانسٹیٹیوشنل آفیسز پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انفارچونیٹلی، وہ آئین سے روگردانی کرنا اپنی سیاسی میں کہتا ہوں مصلحت کا سب سے پہلا تقاضا سمجھ رہے ہیں. ہم لوگ جب پبلک آفس میں آ جاتے ہیں تو ہمارے لیے سب سے مقدم چیز جو ہے وہ ریاست پاکستان ہے، اور ریاست پاکستان نے چلنا ہے آئین پاکستان کے تحت. لیکن انفارچونیٹلی ہم اپنے سیاسی آقاؤں کی ویل یا ان کی منشا کے اگینسٹ نہیں جانا چاہتے. ہمیں اس دو رخی سے نکلنا ہوگا، اور جو ہائیسٹ کانسٹیٹیوشنل آفس ہولڈرز ہیں انہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ وہ ریاست پاکستان کو سرو کر رہے ہیں اس کیپیسٹی میں. ان کی اگر گھروں کے اوپر، دفاتر کے اوپر قومی پرچم لہراتا ہے اور آئین ان کو طاقت دیتا ہے کہ وہ ریاست کے یا صوبے کے سربراہ ہیں، تو وہ عوام کی جو نمائندگی ہے اس کا حق صرف اس صورت ادا کریں گے اگر وہ آئین کے عین مطابق چلیں گے. لیکن اگر گورنر پنجاب حلف نہیں لے رہے تو وہ ان کے پاس بھی ایک وجہ ہے. دیکھیے کہاں پہ لکھا ہے کہ گورنر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ الیکشن کی ویلیڈیٹی اور ادروائز کو دیکھ سکتے ہیں. آئین کی کوئی ایک شک بتا دیں جس میں یہ اختیار گورنر یا صدر کے پاس ہے تو یہ بحث یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے. ہم نے عدالتوں کو مذاق سمجھ رکھا ہے. یہ سارے معاملات عدالت میں کیوں گئے؟ اور پھر عدالت نے ان معاملات پہ 2 روز سماعت کی. عدالت کے سامنے یہ معاملہ آیا کہ گورنر اس الیکشن کو درست الیکشن نہیں سمجھتے. اس پہ صرف مسکرا دیے تھے چیف جسٹس صاحب، کیونکہ انہیں بھی معلوم تھا کہ اس پہ بحث ہو نہیں سکتی، بحث کی گنجائش نہیں ہے. ان کے پاس آرٹیکل 130 میں ایک ہی رستہ ہے کہ دا مومنٹ نوٹیفیکیشن پریزائڈنگ آفیسر کا پہنچے گا گورنر کے پاس، وہ فوری طور پہ ایڈمنسٹر کریں گے اوتھ جو بھی چیف منسٹر الیکٹ ہوگا. میر صاحب فتیانہ صاحب بھی بیٹھے ہیں، ہماری بھی کوئی 25-26 سال سے وہ کہتے ہیں نا جب جوانی سے لے کے سیاست کو دیکھ رہے ہیں، کبھی یہ ہوا ہے آج تک کہ 24 گھنٹے کے اندر اوتھ نہ ہوا ہو؟ چلیں اب یہ تو ہو رہا ہے نا، اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں یہ بحرانستان ہے.